अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, इन्वामेंटल स्टडीज़ यानी माहौलियाती मुताला, इसकी तदरीस के लिए कमरे जमात में इसकी तदरीस किस तरह से की जाए, और हमारे पास रियासती सतह से जो निसाब दिया गया है, जो निसाब की तदवीन की गई है, वो निसाब की तदवीन किस तरह से की गई है और निसाब कैसा है, निसाब की नौइयत कैसी है, और कमरे जमात में तदरीस के दौरान यानी लर्निंग ट्रांजैक्शन के दौरान में हमको कौन से तरीक़ेकार को इस्तेमाल करना चाहिए, और बिलखुसूस हमारे टेट के सिलेबस में कौन से तरीक़ेकार दिए गए हैं, और साथ ही साथ हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस पे हम गुफ्तगू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे रियासती सतह से जो हमारा निसाब बनाया गया है, या यूँ कहिए कि रियासती सतह से जो हमारे स्कूल्स और हमारे मदारिस स्टेट लेवल अंडरटेकिंग में जो चल रहे हैं, और जो लर्निंग प्रोसेस जो चल रहा है हमारे कमरे जमात में, उसके लिए कौन सा तरीक़ा यानी मौजूदा वक्त में प्रेजेंट टाइम में कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया जा रहा है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रियासती सतह से जो निसाब की तश्कील दी गई है, जो निसाब की तदवीन की गई है, उसके लिए हमारे पास CCE तरीक़ेकार कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवाल्वेशन मुसलसिल जामे जांच का तरीक़ा हमको दिया गया है। ये रियासती सतह से इसके गाइडलाइंस दिए गए हैं हमको। न सिर्फ माहौलियाती मुताला बल्कि हमारे पास 2 ज़बानें हैं और दीगर दूसरे मज़ामीन भी है। ज़बानों को और दूसरे मज़ामीन को क्या है, CCE तरीक़ेकार पर हमको आगे लेकर चलना है, और जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो उसकी मेथडोलॉजी बताई गई है, उस तरीक़ेकार पर हमको काम करना है। तो चलिए हम देखेंगे कि ये CCE तरीक़ेकार क्या है। देखिए, इसकी इब्तिदा से पहले चंद मैं आपको ब्रीफ नोट ये देना चाहूँगा कि ऐसे तालीमी हमारे क्या है तालीमी दौर में, यानी जो किताबों की तदवीन की जाती है, किताबों की जो तश्कील दी जाती, उसकी तश्कील से पहले यानी हर साल हर नए तालीमी साल की शुरुआत होने से पहले कोई ना कोई क्या है एक प्रोग्राम को क्या है मुनक़िद किया जाता, एक शेड्यूल बनाया जाता कि हमको किस तरह से क्या है गाइडलाइंस, हमको अपना गाइडलाइंस दिए जाते हैं, हमको किस तरह से उसको क्या है उसको लेकर काम करना है। देखिए, इब्तिदा में एक स्कीम स्टार्ट की गई थी, उसका नाम था OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये स्कीम देखिए, इसकी इब्तिदा की गई थी 1987 में, 1987 में। देखिए, ये इस स्कीम का मकसद जो था, प्राइमरी सतह पर प्राइमरी जो स्कूल्स हैं, जो मदारिस हैं, ये इनके लिए क्या है बेसिक नीड्स को क्या है पूरा किया जाए। गवर्नमेंट्स की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे और ये स्कीम को क्या है लागू किया गया था। OBB के तहत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत, तमाम अज़ला में, तमाम देहात में जितने भी मदारिस, जितने भी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स की कारकर्दगी के लिए इनको बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाएं। तो देखिए, बुनियादी सहूलतों में सबसे की पॉइंट जो था वो ये है कि हर गवर्नमेंट स्कूल में, हर सरकारी मदरसे के अंदर कंपलसरी दो रूम्स यानी 2 क्लासरूम्स कंपलसरी क्या है उनको देना चाहिए उनकी सहूलत के लिए। यानी एक स्कूल की शक्ल होना चाहिए तुलबा के लिए
پھر کیا ہے اساتذہ کے لیے. تو اس کے تحت کیا ہے بیسک نیڈس کے تحت 2 کلاس رومس دیے گئے. اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف کیا ہے بیسک نیڈس کو کیا ہے پورا کیا گیا، بلکہ کیا ہے اس اسکیم کے تحت 3254 پوسٹ جائیدادوں کو بھی کیا ہے سینکشن کیا گیا. 3254 چند اہم نکات ہیں، اس کو نوٹ کرتے جائیے. اور آگے آنے والے جو ٹاپکس ہیں انشاءاللہ میں اس کو شیئر کروں گا، آپ کے اسکرین پر شیئر کروں گا میں اس کو. تو دیکھیے 3254 پوسٹ او بی بی کے تحت سینکشن کیے گئے تھے، اور 8100 اسکولس کو کیا ہے سینکشن کیا گیا تھا، اسٹیبلش کیا گیا تھا، قائم کیا گیا تھا. جی مختصراً بریفلی آپ اس کانسیپٹ کو یاد رکھیے، نوٹ بھی کریے آپ کہ یہ جو اسکیم لاگو کی گئی تھی آپریشن بلیک بورڈ، اس اسکیم کے تحت بیسک منیمم فیسلٹیز سرکاری مدارس کو دینا ضروری ہے. جی اب اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ایسے اسکیمات اور کئی ایسے پروگرامز کو کیا ہے سینکشن کیا گیا، انٹروڈیوس کیا گیا، جس میں قابل ذکر ڈیپیپ DPEP، اس کو نوٹ کر سکتے ہیں آپ، DPEP کیپٹل لیٹرس DPEP ڈیپیپ پروگرام کہا گیا ہے اس کو. دیکھیے اس کا فل فارم کیا ہے، ڈیپیپ یعنی ڈسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگرام. ڈیپیپ کو کیا ہے لانچ کیا گیا. یہ پروگرام کب لانچ کیا گیا؟ 1994 نومبر 1994 میں اس پروگرام کو کیا ہے لانچ کیا گیا، ڈسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگرام. اس پروگرام کے تحت ڈیپیپ کے تحت پرائمری اسکول، دیکھیے اسی کا بھی مقصد وہی تھا کہ پرائمری جو اسکولس ہیں سرکاری مدارس، پرائمری سرکاری مدارس کے بنیادی سہولیات کو پورا کیا جائے، بنیادی سہولیات ان کو کیا ہے مہیا کیے جائیں. یہ تھا پروگرام ڈیپیپ ڈسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگرام، اس کو نوٹ کر سکتے ہیں آپ. دیکھیے اس کے بعد آگے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم کیا ہے، ایک بہت بڑے پلیٹ فارم کی تشکیل دی گئی، اور یہ پلیٹ فارم کا نام تھا SSA، کیپٹل SSA، سروا سکشا ابھیان. سروا سکشا ابھیان یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنایا گیا. اس پلیٹ فارم کے ذریعے ریاستی سطح سے جو احکامات جاری کیے جا رہے اور ریاستی سطح سے جو بھی کیا ہے منصوبہ بندی کی جا رہی سرکاری مدارس کے لیے، ساتھ ہی ساتھ تعلیم کی منصوبہ بندی، اسکول کی کارکردگی، اساتذہ کی کارکردگی، یہ تمام کارکردگی کا جو دائرہ کار تھا، یہ دائرہ کار کا مقصد، اس کا جو اہم مقصد تھا صرف اور صرف ریاست میں اور ریاست کے تمام اضلاع کے اندر لٹریسی ریٹ کو بڑھایا جائے، بچوں کی ناخواندگی کو کم کیا جائے، بچوں کو زیادہ سے زیادہ خواندہ کیا جائے، بچوں کو زیادہ سے زیادہ کیا ہے فیصد میں لٹریٹ کیا جائے، یعنی ہر بچے کو کیا ہے پڑھنا لکھنا آنا ضروری ہے. اس بات پر جتنے بھی کیا ہے ماہر تعلیم نے اپنی رائے دی اور اپنے مختلف مشوروں سے اور اپنے مختلف تجربات سے کیا ہے انہوں نے کیا ہے ریاستی سطح سے ان پروگرامز کو رائج کیا. تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے SSA سروا سکشا ابھیان. دیکھیے یہ پلیٹ فارم کو لانچ کیا گیا 2001 2001. دیکھیے یہ SSA کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا کیا مقصد ہے. SSA کا جو اہم اس کا جو کی ایم جو رکھا گیا، SSA کا جو کی ایم رکھا گیا یہ تھا کہ ٹو اچیو دا یونیورسل ایلیمنٹری ایجوکیشن. SSA کا جو کی رول جو تھا وہ یہ تھا کہ یونیورسل ایلیمنٹری ایجوکیشن UEE کیپٹل لیٹرس میں نوٹ کریے، کیپٹل U کیپٹل E کیپٹل E UEE یونیورسل ایجوکیشن، یونیورسل ایلیمنٹری ایجوکیشن. جی اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو پلیٹ فارم بنایا گیا، یہ پلیٹ فارم کے جو موجد تھے یہ ہمارے فاؤنڈر، یعنی اس کے فاؤنڈر کہیے آپ اس کو SSA سروا سکشا ابھیان، اس وقت کے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر
अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की बुनियाद रखी और 2001 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। देखिए, चंद बुनियादी प्रोग्राम्स हैं जिनके ज़रिए रियासती सतह पर एक तालीमी इदारों को मुनज़्ज़म करने के लिए और तमाम अज़ला के सरकारी मदारिस, सरकारी स्कूल्स, साथ ही साथ दीनी मदारिस को भी इसके अंदर क्या है इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। ना सिर्फ सरकारी मदारिस के अंदर असरी तालीम को लागू किया जाए, बल्कि दीनी मदारिस के अंदर भी असरी तालीम को क्या है लागू किया गया और असरी तालीम का देना लाजमी करार दिया गया। जी, ये चंद अहम प्रोग्राम्स थे और ये प्रोग्राम्स हमारे तालीमी मैदान में हमारे स्कूल की तरक्की और हमारे तलबा की क्या है ख़्वानदगी फ़ीसद को बढ़ाने के लिए मुनक़िद किए गए। देखिए, साथ ही साथ इन प्रोग्राम्स की तश्कील देने के दौरान और इन प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देने के लिए चंद एक्ट्स बनाए गए, चंद क़ानून बनाए गए। क्योंकि देखिए, किसी मकसद को पूरा करने के लिए किसी अमल को क्या है यानी किसी जो एक मनसूबाबंदी, कोई एक काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उस काम की पाबंदी के लिए, उस काम की अमलावरी के लिए क़ानून होना लाजमी है। क्योंकि बग़ैर क़ानून के क्या है वो काम मुकम्मल तौर पर यानी उतनी आमादगी के साथ नहीं अंजाम पाता है। तो उसके लिए चंद क़वानीन बनाए गए, उन क़वानीन को भी हम ब्रीफ़ देखेंगे। मैं समझता हूँ कि आप बखूबी जानते हैं, चंद क़वानीन अक्सर और बेशतर आपकी स्टडीज़ के अंदर भी आए होंगे। वो क़वानीन क्या हैं और निसाब की तश्कील के लिए चंद पॉलिसीज़ भी तश्कील दिए गए, चंद पॉलिसीज़ बनाए गए। जी, देखिए, एक जो पॉलिसी बनाई गई थी, हमारे सामने 3 पॉलिसीज़ है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ये एक तालीमी पॉलिसी थी, कौमी तालीमी पॉलिसी 1986, इसको नोट कर सकते हैं आप। लेकिन इससे पहले 1968 में कौमी तालीमी पॉलिसी को क्या है राइज किया गया, इसको भी बनाया गया। 1968 सबसे पहले जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की जो तश्कील दी गई, इसकी जो बुनियाद रखी गई 1968 में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, और ये पॉलिसी फिर रिवाइज्ड की गई 1992 में। देखिए, कौमी तालीमी पॉलिसी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसको 1986 के नाम से मौसूम किया जाता है, इसको रिवाइज्ड किया गया। फिर इसमें चंद तरमीमात करते हुए इसको रिवाइज्ड किया गया 1992 में। ये चंद अहम नुकात हैं, साथ ही साथ नोट करते जाइए आप। जी, फिर साथ ही साथ कौमी तालीमी पॉलिसी बनाई गई। देखिए, रियासती सतह पर नहीं बल्कि पूरी कौमी तौर पर, नेशनल लेवल पर, यानी मुल्क गिर सतह पर तालीमी ढांचा कैसा होना चाहिए, यानी जो मुल्क में जितने भी सरकारी मदारिस क़ायम किए जा रहे और जितने भी सरकारी मदारिस की कारकर्दगी की जा रही है, तो उन सरकारी मदारिस में जितने असातिज़ा हैं, उन असातिज़ा के लिए क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए और उनके लिए क्या मनसूबाबंदी होना चाहिए, उनको उन तमाम मनसूबाबंदी के लिए ये पॉलिसीज़ को क्या है बनाया गया। जी, कौमी तौर पर, कौमी सतह पर। साथ ही साथ देखिए, हाल ही में हमारे पास एक नई तालीमी पॉलिसी राइज की गई, हम इसको बखूबी जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा गया, NEP 2020 का नाम दिया गया। जैसा भी आपने सुना,
جو قومی تعلیمی پالیسی تھی NPE نیشنل پالیسی آن ایجوکیشن 1968 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. پھر بعد میں اس کو کیا ہے ریوائزڈ کیا گیا اور اس کی جو کیا ہے مکمل جو صورت سامنے آئی وہ تھی نیشنل پالیسی آن ایجوکیشن 1986. یہ 1986 کے نام سے بہت ہی مشہور فیمس پالیسی ہے. یہ قومی تعلیمی پالیسی پورے ملک گیر سطح پر پورے ملک میں تعلیمی ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے، نصاب کیسا ہونا چاہیے، بچوں کی کتابیں کیسی ہونی چاہیے اور طلباء کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، یہ تمام نکات پر یہ پالیسی کیا ہے اپنے نکات اور اپنی کیا ہے اہم جو ہدایات تھی وہ ہدایت کو اس تعلیمی پالیسی نے دیا. پھر یہ تعلیمی پالیسی کو ریوائز کیا گیا 1992 میں. حال ہی میں NEP 2020 یعنی 2020 میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو 31 جولائی کو اس کو کیا ہے لانچ کیا گیا. نیشنل پالیسی آن ایجوکیشن 31 جولائی 2020. چلیے اب دیکھیں گے ہم یہاں پر نہ صرف قومی تعلیمی پالیسیز کو لانچ کیا گیا بنایا گیا بلکہ ہمارے پاس قومی سطح پر NCF 2005 نیشنل کریکولم فریم ورک NCF 2005 نیشنل کریکولم فریم ورک یہ بنایا گیا. یعنی اس کو بولیں گے قومی درسیاتی خاکہ. یعنی یہ کانسٹنٹ مستقل رکھا گیا مکمل طور پر کمپلیٹلی ایک ہی کیا ہے نیشنل لیول پر ملک گیر سطح پر NCF نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 قومی درسیاتی خاکہ کہیں گے اس کو. پھر اس کے بعد دیکھیے ایک ایکٹ بنایا گیا. دیکھیے کسی عمل کے لیے کسی کام کے لیے میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ جب ایک ذمہ داری کسی ایک انڈیویجول کے اوپر رکھی جاتی تو وہ انڈیویجول ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کو کیا ہے اپنی پوری دلجوئی کے ساتھ اپنی پوری آمادگی کے ساتھ اپنے پورے ریڈینس کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا ہے قانون ہونا لازمی ہے. تو اس کے لیے ملک گیر سطح پر ایک قانون بنایا گیا RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ RTE 2009. یہ ویری امپورٹنٹ ہے سر. RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 اس نقطے کو بھی نوٹ کریے آپ. یہ 2009 میں یہ قانون بنایا گیا کیونکہ کسی کام کے لیے یا کسی کیا ہے منصوبہ بند کام کے لیے اس کی عمل آوری اور جو مؤثر طور پہ ہونا چاہیے اور اس کے جو نتائج ہیں ثمر آور نتائج کے لیے قانون کا ہونا لازمی ہے. انہی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہر تعلیم جو ملک گیر سطح پر ہے اور ریاستی سطح پر جتنے بھی ماہر تعلیم ہیں انہوں نے یہ چیز کو ضروری سمجھا اور RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ قانون کو بنایا گیا. چلیے اب ہم دیکھیں گے یہاں پر یہ جو قانون ہے RTE 2009 یہ کیسا قانون ہے. دیکھیے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 قانون حق اطفال برائے مفت و لازمی تعلیم. ملک گیر سطح پر یہ قانون کی نوعیت اس طرح سے بنائی گئی کہ تمام جتنے بھی اطفال ہیں جتنے بھی چلڈرنس ہیں جتنے بھی بچے ہیں ان کو کیا ہے حکومت کی جانب سے دیکھیے حکومت کے کئی منشور ہوتے ان کے کئی ایم اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے لیکن یہاں پر دو اہم آبجیکٹیوز کو بنایا گیا تھا کہ وہ آبجیکٹیوز کیا تھے. سب سے پہلے ہیلتھ اس کے بعد دین آفٹر ایجوکیشن. فرسٹ آف آل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن یہ بے حد ضروری اس کو قرار دیا گیا اور حکومت کی جانب سے حکومت کے منشور میں یہ چیز شامل تھی کہ مفت طور پر یعنی فری آف کاسٹ ملک گیر سطح پر ملک میں جتنی بھی ریاستیں ہیں جتنے بھی کیا ہے ریاستوں کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس اسکولس میں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا ہے تعلیم دی جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری قرار دی گئی. اسی ذمہ داری کے تحت پروفیسر یشپال نے 2003 میں تعلیم کا جو بوجھ ایجوکیشن وداؤٹ برڈن. دیکھیے ایک ماہر تعلیم ہے جن کا نام ہے پروفیسر یشپال. پروفیسر یشپال نامی ایک کمیٹی بھی ہے. ہم نے اپنے ڈی ایڈ کورس اور بی ایڈ کورس میں اس کو ہم نے پڑھا ہے. پروفیسر یشپال
यशपाल कमेटी, ये नुक्ता आ सकता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर, प्रोफेसर यशपाल कमेटी। ये प्रोफेसर यशपाल कमेटी का क्या ज़ोर था? ये ज़ोर था कि तालीम यानी बच्चों को जो स्कूली सतह पर जो तालीम दी जा रही, बच्चों को क्या है मेंटल बर्डन से उसको क्या है फ्री रखा जाए, तालीमी बोझ से उसको क्या है, एजुकेशन विदाउट बर्डन, ये स्लोगन था। देखिए प्रोफेसर यशपाल का, एजुकेशन विदाउट बर्डन, इसको नोट कर लीजिए। और इस रिपोर्ट और इस कमेटी ने, प्रोफेसर यशपाल ने अपनी रिपोर्ट हिंदुस्तानी हुकूमत को पेश की। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर एनसीईआरटी ने कौमी दरसियाती खाका, देखिए प्रोफेसर यशपाल ने जो रिपोर्ट पेश की हिंदुस्तानी हुकूमत को, इस रिपोर्ट की बुनियाद पर एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी क्या है, हमारे पास दो होता है। देखिए तालीमी सतह पर यानी कौमी सतह पर और रियासती सतह पर इसको मेंटेन करने के लिए, और जो जितनी भी तालीमी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही, जैसा कि करिकुलम है, हाँ, और क्या है डिफरेंट क्या है तरबियती असातिज़ा के तरबियती प्रोग्राम्स हैं, एक मरकज़ी सतह पर और एक रियासती सतह पर क्या है दो इदारे काम करते। एक इदारा जो मरकज़ी सतह पर काम करता है उसको एनसीईआरटी कहते हैं, और एक जो इदारा रियासती सतह पर काम करता है उसको एससीईआरटी कहते हैं, स्टेट करिकुलम। यानी स्टेट लेवल पर जितनी भी जो कारकर्दगी तालीमी सतह के लिए की जाती है उसकी नज़रसानी और उसके ऊपर सुपरविज़न के लिए ये इदारे काम करते हैं। तो एनसीईआरटी को ये रिपोर्ट पेश की गई, और एनसीईआरटी ने कौमी दरसियाती खाका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को तश्कील दिया। ये एनसीएफ को बनाया, कौमी दरसियाती खाका बनाया गया। और 1986 के बाद हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, देखिए इब्तिदा में मैंने मुख्तलिफ़ क्या है आपके सामने ब्रीफ जो तालीमी प्रोग्राम जो शुरू किए गए थे एकेडमिक लेवल पर, नए तालीमी साल की शुरुआत में उन तालीमी प्रोग्राम का मैंने ब्रीफ आपके सामने कॉन्सेप्ट रखा। 1986 के बाद हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ क्या है प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई, जिसमें काबिल ज़िक्र OBB, एपेप, डेपेप और SSA सर्वा शिक्षा अभियान। तो यहाँ पर देखिए ये जो कौमी तालीमी पॉलिसी, ये कौमी दरसियाती खाका बनाया गया एनसीईआरटी की जानिब से, NCF 2005 में इसको क्या है तश्कील दिया गया। ये NCF का मकसद क्या था इसको नोट कर सकते हैं आप। इसका जो की एम जो था वो ये एम था कि रटने रटाने के अमल को ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। यानी जो निसाब ऐसा होना चाहिए, बच्चों की दरसी किताबें ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे क्या है उसमें रटने रटाने के अमल को क्या है फौकियत ना दें, और साथ ही साथ जो निसाब ऐसा बनाया जाए कि बच्चे फ़हम के साथ उसको सीखने के आदी हों। और साथ ही साथ इसमें और एक नुक्ता ये रखा गया NCF 2005 में, इक्तिसाब को सिर्फ दरसी कुतुब तक ही महदूद ना रखा जाए। इक्तिसाब को लर्निंग प्रोसेस, यानी बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने का जो तरीक़ा है, उसका सीखने का जो अमल है, उस अमल को क्या है सिर्फ दरसी किताब में ना रखा जाए। बच्चा दरसी किताब से हटकर भी क्या है अपने अतराफ़ व अकनाफ़ में जो इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स के ज़रिए भी बच्चा सीखना लाजमी है। ना सिर्फ क्या है दरसी किताब के मवाद को लेकर, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाले इवेंट्स और वो जो कुछ सीखता है उसका क्या है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इतलाक़ करे। और एक नुक्ता था इसका कि इल्म को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करना है। ऐसा नहीं है कि भाई दरसी किताब को लेकर बच्चा क्या है कमरे जमात के अंदर जो भी मवाद मज़मून है अपने इनफरादी तौर पर मज़मून को सीख रहा, उसके बाद फिर वो अपनी कमरे जमात तक ही उसको महदूद कर रहा, बस इसका कोई किसी किस्म का भी एप्लीकेशन ना घर के माहौल में हो रहा, ना अपनी रोज़मर्रा अपनी अमली ज़िंदगी में नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ वो सीख रहा है, जो कुछ लर्निंग कर रहा है, वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका इतलाक़ करना यानी एप्लीकेशन बेहद ज़रूरी है। ये नुक्ते को रखा गया NCF 2005 के ज़रिए। उसके बाद देखिए और एक जो नुक्ता था और एक जो पॉइंट था दबाव में, यानी एक लर्निंग प्रोसेस होने के बाद
جیسا ہم بخوبی جانتے دیکھیے ہمارے پاس جو مختلف گریڈز ہیں، جیسا فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، تھرڈ گریڈ، فورتھ گریڈ، بچہ ایک ایک گریڈ کے مکمل ہونے کے بعد 10ویں جماعت یعنی 10th گریڈ پر آتا ہے، 10ویں جماعت پر آتا ہے. بس تھوڑا سا اگر آپ بیک جائیں گے تو 9th اسٹینڈرڈ رہیں گا، 9th گریڈ کہیں گے اس کو. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آپ جائیے بیک 8th اسٹینڈرڈ ہے. تو دیکھیے یہاں پر یہ جو 3 اسٹیجز ہے، 8th اسٹینڈرڈ، 8th گریڈ، 9th گریڈ اور 10th گریڈ یعنی 10ویں جماعت، یہ ایسے گریڈز ہیں، یہ ایسے ٹرننگ پوائنٹس ہے بچے کے کیا ہے ایجوکیشن کیریئر کے اندر 8th 9th 10th میں. یہاں پر بچہ کیا ہے جماعت اول سے لے کر جتنی بھی اپنے لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے اپنی کمرے جماعت میں اپنے اساتذہ سے بہت کچھ کیا ہے مواد مضمون کے ساتھ ساتھ کیا ہے عملی طور پر کیا ہے بہت کچھ سیکھتا ہے اور کئی نئی نئی معلومات حاصل کرتا ہے، اور مختلف کیا ہے مضامین کے اندر اور مختلف کیا ہے ٹاپکس میں اور مختلف کیا ہے ایکٹس میں وہ پرفیکشن بھی حاصل کرتا ہے، عبور بھی حاصل کرتا ہے. چند طالب علم کیا ہے ریاضی کے اندر کیا ہے بہت زیادہ عبور حاصل کر لیتے، چند طالب علم کیا ہے سائنس کے اندر عبور حاصل کرتے، چند طلباء کیا ہے زبان کے اوپر کیا ہے اچھی کیا ہے پرفیکشن حاصل ہو جاتا، کوئی اچھی اردو کہنے کا عادی ہو جاتا، کوئی اچھی انگریزی کہنے کا عادی ہو جاتا، کوئی اچھی تیلگو کہنے کا عادی ہو جاتا. بہرکیف مختلف قسم کے کیا ہیں طلباء کے اندر ویریشنز پرفیکشنز حاصل ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب بچہ ان 3 جو ٹرننگ پوائنٹس ہے اس کے جو سٹیجز ہے 8th اسٹینڈرڈ اور 9th اور 10th اسٹینڈرڈ پہ آنے کے بعد وہاں پر بچے کے 10 سال کا جو معاوضہ یعنی جو رزلٹ ہوتا ہے، اور وہاں پر جو بورڈ ایگزام کا جو تصور دیا گیا ہے، بورڈ ایگزام کا جو کانسیپٹ دیا گیا ہے، ان امتحانات میں بچے کو کیا ہے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے، کسی دباؤ میں یعنی یعنی مبتلا نہ ہوتے ہوئے، یعنی وداؤٹ پریشر، بغیر کسی دباؤ کے وہ امتحانات کو منعقد کیا جائے. یہ NCF 2005 نے اپنی ہدایات اور اپنے کیا ہے جو اس نے جو اپنی اہم نکات بنائے تھے اس میں اس پوائنٹ کو بھی شامل کیا. یہ چند اہم نکات تھے NCF 2005 کے. اب ہم دیکھیں گے جو قانون جو بنایا گیا. دیکھیے مجھے یہاں پر ایک مثال یاد آ رہی، خاص طور پر ڈسپلن یعنی ریاستی سطح پر جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہر فرد ایک شہری ہے، اور چاہے وہ ریاست کا ہونے دیجیے، چاہے کسی بھی قصبے میں رہنے والا ہو یا کسی سوسائٹی میں رہنے والا ہو، اس کو کیا ہے اس کی چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں، چند رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، اور وہ رسپانسبلٹیز کیا ہے ہمارے قوانین کے تحت ہوتی ہیں. تو مجھے ایک مثال یہ یاد آ رہی کہ ہمارے پرائم منسٹر شریمتی اندرا گاندھی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ کسی ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ ڈسپلن شوڈ بی امپوزڈ رادر دین اسٹیٹ امپوز، یعنی ہر شہری کے اندر یعنی ہر فرد کے اندر ڈسپلن یعنی از خود یعنی سیلف ڈسپلن ہونا چاہیے. آپ نے اپنی ایک انٹرویو میں بتایا کہ ڈسپلن شوڈ بی امپوزڈ رادر دین اسٹیٹ امپوز، یعنی حکومت کی جانب سے آپ کے اوپر ڈسپلن نافذ کیا جا رہا، آپ کے اندر ایسی کوئی ڈسپلن کی کوئی چیز نہیں آ رہی، آپ کے اندر کوئی ایسا نظم و ضبط پیدا نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خود یعنی انڈیویجولی انفرادی طور پر ہر شہری کے اندر کیا ہے ڈسپلن رہنا چاہیے. اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، وہ سوسائٹی کے تحت، ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر. اب اس میں کیا چیزیں ہیں، مختلف کئی ذمہ داریاں ہیں، جیسے کہ ہم سوسائٹی میں رہتے، جیسا ٹرین ہے، جیسا بس ہے، یہ مختلف چیزوں کو کیا ہے یہ تمام کیا ہے گورنمنٹ پراپرٹی ہے. یہ گورنمنٹ پراپرٹی نہیں بلکہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے بحیثیت ایک شہری کو کہ یہ بھائی ہماری پراپرٹی. کیوں؟ یہ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک ہم ٹیکس پے کرتے. ہم ٹیکس کیا ہے ہر ہمارے ایکٹ کے اوپر، ہماری ہر کارکردگی کے اوپر ہمارا ٹیکس پے کیا جاتا، اور جتنے بھی ہم اشیاء، جتنے بھی آبجیکٹس کو ہم استعمال کرتے ہماری ڈیلی روٹین کے، اس کے اوپر ہم کیا ہے غیر محسوس طریقے سے اس کا ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے. تو ریاستی سطح پر یہ بات کہی گئی کہ ایک شہری کو کیا ہے خاص طور پر انفرادی طور پر اس کو کیا ہے ڈسپلینڈ ہونا چاہیے. تو یہاں پر دیکھیے جو قانون بنایا گیا تھا رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 کو 21 اپریل 2010 کو کیا ہے یہ نافذ العمل کیا گیا، اس کی تشکیل دی گئی، اس کو لانچ کیا گیا. 21 اپریل 1 اپریل 2010
رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ. اور اس قانون کو کیا ہے 26 اگست 2009 کو منظوری ملی, صدر جمہوریہ کی منظوری ملی. دیکھیے 2010 میں لانچ کیا گیا, پھر اس کے بعد پریسیڈنٹ آف انڈیا یعنی صدر جمہوریہ اس کو کیا ہے سینکشن پروسیس میں لے کر آئے, اور 27 اگست 2009 کو گزٹ کے ذریعے اس کی اجرائی عمل میں آئی. دیکھیے یہ 3 نکات اہم ہے ہمارے لیے وتھ ڈیٹس کے ساتھ. یہ جو قانون رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ہے 2009, ان ڈیٹس کو یاد رکھیے. میں 1 سیکنڈ اس کو میں ریکیپ کروں گا. دیکھیے آر ٹی ای 2009 کو 1 اپریل 2010 سے نافذ کیا گیا. ویری نیکسٹ 26 اگست 2009 کو صدر جمہوریہ کے ذریعے اس کی منظوری دی گئی. پھر اس کے بعد ویری نیکسٹ 27 اگست 2009 میں اس کو گزٹ کے ذریعے اس کی اجرائی عمل میں لائی گئی. اب یہ قانون کا مقصد کیا ہے, آر ٹی ایکٹ ہے کیا, یہ قانون کیسا ہے, یہ ویری امپورٹنٹ ہے. دیکھیے یہ قانون دراصل کیا ہے, اس قانون کے تحت یعنی بچے کی جو اسکول کی جو عمر ہوتی ہے 6 to 14 6 سے 14 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے, تمام طلباء کے لیے بچوں کو مفت و معیاری تعلیم کے حصول کا حق حاصل ہے. وہ لوگوں کو رائٹ ہے 6 سال سے لے کر 14 سال تک 6 to 14 ایئرس کے تمام طلباء کیا ہیں, رائٹ ٹو ایجوکیشن, ٹو آبٹین دا ایجوکیشن. اٹ از اے نتھنگ بٹ اے رائٹ ٹو آبٹین دا ایجوکیشن. تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. چلیے اس کا اور مختصر میں ایک بریف یہ دوں گا آپ کو کہ یہ جو قانون ہے, اس قانون میں 7 اس کے ابواب ہیں, اور اس میں 7 ابواب ہیں اور 38 سیکشنز ہیں. 38 سیکشن ہیں اور ایک اس میں ضمیمہ ہے. جی اسی طرح سے دیکھیے ویری امپورٹنٹ نقطہ نیکسٹ یہ ہے کہ پری پرائمری جو ایجوکیشن سینٹرز قائم کیے گئے ریاستی سطح کے سینکشن کے بعد, اسٹیٹ لیول سینکشن ملا, پری پرائمری ایجوکیشن سینٹرز کے قیام کا خاص طور پر اس ایکٹ کے اندر ذکر بھی کیا گیا ہے. وہ کیا ہے 6 to 11 سیکشنز میں دیا گیا ہے, 6 to 11 سیکشن. اور خاص طور پر جو چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 ہے, قانون حق برائے مفت و لازمی تعلیم. دیکھیے باب 1 چیپٹر 1 قانون حق برائے مفت و لازمی تعلیم, سیکشن 35 آف 2009. اس میں کون سا سیکشن ہے؟ دیکھیے سوال کسی بھی جانب سے آ سکتا, سوال کسی طرح سے بھی پوچھا جا سکتا. تو یہ جو آر ٹی ایکٹ کا جو سیکشن ہے 2009 کے اندر اس کو لانچ کیا گیا تھا, تو یہ سیکشن جو ہے ہمارے مفت و لازمی تعلیم جو ہے یہ ہے سیکشن 35.